حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے سمجھے جاتے ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا اور پوچھا کہ حاتم کتنے دن سے میرے ساتھ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ 33 برس سے۔ فرمانے لگے اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ 8 مسئلے سیکھے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ جو خود صاحب کرامت بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے تم نے سیکھے، تم نے تو میری ساری عمر ضائع اور برباد کر دی۔ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور صرف 8 ہی مسئلے سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم نے عرض کیا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، کسی کو بیوی سے، کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو دوست و احباب سے محبت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب انسان مرتا ہے تو بیوی اس سے جدا ہو جاتی ہے، بھائی اس سے جدا ہو جاتا ہے، مال اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے دوست و احباب اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب اور جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ حضرت حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دوسرا مسئلہ یہ سیکھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد قرآن پاک میں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، حرام چیزوں سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد حق ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، حرام چیزوں سے روکا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ تو دوسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا۔ تیسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے اور اس کی بہت حفاظت سے رکھتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی ارشاد دیکھا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے گا یا تم مر جاؤ گے، ہر حال میں وہ ختم ہو کر رہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھی اور جس چیز کی مجھے زیادہ جس چیز سے محبت تھی اور جو چیز میرے نزدیک قابل لائق اور پسند تھی، میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا تاکہ ہمیشہ محفوظ ہو جائے، یعنی صدقہ اور خیرات کر دیا۔ اور چوتھا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے ساری دنیا کو دیکھا، کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب کی شرافت کی طرف لوٹتا ہے، کوئی اپنے مال پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنی خوبصورتی پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے کمال پر ناز کرتا ہے، کسی کو اپنی زمین اور جائیداد پر فخر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد جب قرآن پاک میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ مال فخر کی چیز ہے، نہ جائیداد فخر کی چیز ہے، نہ جمال جو ہے فخر کی چیز ہے، نہ کمال فخر کی چیز ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ کے نزدیک قابل فخر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو وہ تقوی ہے، اس لیے میں نے تقوی اختیار کر لیا۔ اور پانچواں مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب کا سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی ارشاد دیکھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ دنیاوی زندگی ہم نے ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر رکھی، اور ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب ایک ہی برابر نمونے کے بن جائیں، تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے۔
اس آیت شریفہ کی وجہ سے میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کے حصے میں جتنا چاہے لگائے، اس کے لیے لوگوں کی عداوت چھوڑ دی، اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کا زیادہ دخل نہیں، یہ تو مالک الملک کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اس لیے میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا۔ اور چھٹا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کو کسی نہ کسی سے نفرت ہے، کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ اگر تم کسی کو اپنا دشمن سمجھو تو وہ شیطان کو سمجھو۔ شیطان بے شبہ بلا شبہ تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے جب شیطان مجھے جس راستے کی طرف جانے کی دعوت دیتا ہے میں اس کے خلاف راستے کی طرف چلتا ہوں۔ شیطان حرام کاموں کی طرف بلاتا ہے، میں حلال کاموں کی طرف جاتا ہوں۔ شیطان ناجائز کاموں کی طرف بلاتا ہے اور میں جائز کاموں کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ آدمی دشمن کے خلاف ہمیشہ کام کرتا ہے، اس لیے میں نے دنیا میں صرف شیطان کو اپنا دشمن بنا۔ ساتواں مسئلہ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگی ہوئی، اس وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر اللہ نے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے۔ اس لیے میں نے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا چھوڑ دیا کہ جو میرے مقدر کے اندر ہے وہ روزی میرے پاس آ کر رہے۔ اس لیے میں نے اپنے مقدر پر جو ہے بھروسہ کر دیا۔ اور آٹھویں بات میں نے یہ دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو بھروسہ مال پر ہے، کسی کو بھروسہ جائیداد پر ہے، کسی کو بھروسہ اپنے کمالات پر ہے، کسی کو بھروسہ اپنے جمالات پر ہے، کسی کا بھروسہ اپنے ہنر پر ہے، جو کہ خود مخلوق ہے۔ یہ خود عارضی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہنر ختم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، جائیدادیں ختم ہو جائیں گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، کمالات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیز مخلوق ہے، اس لیے ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اس لیے میں بجائے ان تمام چیزوں پر بھروسہ کرنے کے اپنے خالق و مالک پر بھروسہ کرنے کو اپنا مشن بنا دیا اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم تمہیں حق تعالی شان توفیق عطا فرمائے، میں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن عظیم کے علوم کو دیکھا ہے، میں نے سارے خیر کے علوم انہی 8 مسئلوں کے اندر دیکھا ہے۔ میرے بھائیو یہ 8 مسئلے بہت عظیم ہیں اور دین کے اہم مسئلے ہیں، ان کے اندر دین کا تمام خلاصہ ہو گئے۔ اگر انسان ان 8 مسئلوں میں عمل کرنا شروع کر دے تو وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے بزرگ سمجھے جائیں گے اور اللہ کا قریب اور مقرب بندہ سمجھا جائے گا۔